آپ یہ بھی غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم کا میں نے ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے وقت زیادہ ہو گیا، میں نے دیکھا نہیں، گھڑی آگے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس لیے عربی متن نہ بیان کر کے خلاصہ بیان کروں اپنے الفاظ میں، کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول ابو اپنے چچا کے پاس آئے جو بڑی مدد کیا کرتے تھے، اور کہا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھ لے جس کے ذریعے میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعید بن مسیب کے والد صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں۔ میں حجت، اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہے تو نبی بھی اس کے لیے حجت پیش نہیں کر سکتے۔ تو وہاں ابو جہل اور صفوان وغیرہ موجود تھے، مکہ کے دو سردار مشرک، تو کہا کیا تم اپنے باپ دادا عبد المطلب کے اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ انہوں نے پھر سے کہا اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ آخر میں ابو طالب نے یہی کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ انہیں آر محسوس ہوا، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، آر محسوس ہوا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اس لیے شرک اور کفر پر مر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ قرآن کی آیت آئی کہ کیا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ہاں ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہ ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے بتائیے۔ اور آپ یہاں اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں، مسائل ہیں۔ سب سے موٹی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ دماغ میں رکھیے کہ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جو شرک پر مرے ان کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کر دیا کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ وہ کفر اور شرک پر مرے۔ شرک پر مرنے والے انسان کے لیے نبی سید المرسلین دنیا میں دعا نہیں کر سکتے تو آخرت میں سفارش کیا کریں گے؟ غور کیجئے، کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنا اہم۔ بخاری کی ایک حدیث اور بیان کر دوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب والے انسان سے، ایک تو وہ ہے ہلکے عذاب والا، ابو طالب کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے ان کے دماغ کی ہڈی جو ہے کھولے گی، موت نہیں آئے گی، وہ سمجھیں گے کہ مجھے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ دوسری روایت ہے بخاری کی کہ ہلکے عذاب والے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا میں جتنی کچھ ہے، دنیا پوری دنیا جس سے تو آیا ہے وہ پوری دنیا کا مالک تو اکیلا بن جائے؟ ہاں، تو کیا پوری دنیا دے کر، فدیے میں دے کر، بدلے میں دے کر تو یہ چاہے گا کہ بھائی یہ دنیا پوری دے دوں اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لوں؟ اللہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ، پوری دنیا دے کر میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تجھ کو دنیا میں پیدا کیا، جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا اسی وقت تجھ سے یہ عہد و پیمان لے لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن تو نے نہیں مانا، شرک ضرور کیا، لہذا اب تجھے موقع نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن شرک کرنے والا یہ کہے گا جہنم میں جا کر کہ دنیا میں جانے کے بعد پوری دنیا، آج ہم کو اگر 2-4 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی پراپرٹی مل جائے اور کوئی کہے کہ یہ خرچہ کر دو تو ہم اللہ کی جنت کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جہنمی کہے گا پوری دنیا کا مالک بن جاؤ، پوری دنیا دے دوں گا اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہوں گا، موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ صرف ایک مطالبہ بندوں سے کیا، جو حضرت معاذ بن جبل کی روایت میں بھی ہے، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جب یہ حق اللہ کا ادا کر دے تو اللہ بندوں کے لیے اللہ نے اپنے اوپر یہ حق مقرر کیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، اللہ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا اسے میں ضرور جنت دوں گا، اسے ضرور نجات دوں گا، چاہے اول دوں یا بعد میں دوں گا ضرور۔ اگر کوئی بندہ زمین اور آسمان، پوری زمین بھر کر گناہ لے کر اللہ سے ملاقات کرے گا لیکن شرک نہ کیا ہو تو اللہ زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ ملے گا۔ یہ حدیث قدسی میں یہ مضمون موجود ہے مسند احمد کی۔
یہ میں شرک کے نقصانات پر جو روشنی ڈال رہا ہوں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے اچانک جب گھڑی دیکھی تو وقت زائد ہو گیا۔ ابھی شرک کے مختلف شکلیں، شرک کی قسمیں، شرک کے اسباب یہ باقی ہیں، کن بنیادوں پر، اور شرک کے مذمت کی جو دلیلیں قرآن و حدیث نے دی ہے یہ بھی باقی ہیں، اور نقصانات بھی جو میں نے بیان کیے وہ ابھی چند ہی ہیں۔ دنیا اور آخرت کے ایک جملہ یہ کہوں کہ دنیا اور آخرت کے ہر نقصان کی بنیاد شرک ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ بناؤ، کسی اور کی عبادت کرنے والا کسی اور کو نہ اختیار کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تم مذموم محمود کی ضد ہے، یعنی مذمت کے ساتھ، مخذول جس کو کوئی مدد نہ دی جائے، بے سہارا چھوڑ دیے جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر شرک کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی، شرک کریں گے تو اللہ کے نزدیک انسان مذموم اور قابل مذمت بن جاتا ہے۔